یہ تورات، انجیل، زبور کی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے کتابی صورت میں جو ہے وہ سرکار کو عطا نہیں فرمایا۔ تورات جس وقت نازل ہوئی تو تختیوں کی صورت میں سنگ مرمر پر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورا مجموعہ تورات کا جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا۔ لیکن قرآن عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جب نازل فرمایا تو ایسے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا نزول جو تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، یعنی جیسے ضرورت پیش آتی ویسے سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے۔ محفوظ کیسے ہوا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کاتبین وحی کو بلاتے، حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی قرآن لکھنا، انہیں بلاتے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو لکھ لو۔ اب لکھا کہاں پر جاتا؟ اگر پتے میسر آئے ہیں اس پر لکھ لیا جاتا، درخت کی کوئی ٹہنی میسر آئی ہے ٹہنی پر لکھ لیا جاتا، کاغذ میسر آیا ہے تو کاغذ پر لکھ لیا جاتا، اگر یہ کچھ نہیں ہے تو کوئی سوکھی ہڈی اگر میسر آتی تو اس پر لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ یہ آغاز تھا اس کا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو جمع کرنے میں ایسے محنت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خود لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا حضور کے ساتھ وعدہ تھا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حبیب جب یہ قرآن آپ پر نازل کیا جائے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھا نہ کریں، آپ تکلف نہ فرمایا کریں، آپ زحمت نہ فرمایا کریں۔ سرکار کو یہ اندیشہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے ذہن سے محو ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آیت اٹھا لی جائے۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ تکلف نہ فرمائیں، اور ہر اندیشے سے آپ وراء الورا ہو جائیں، اس کلام کو آپ کے دل میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، بس آپ سماعت فرمایا کریں، سماعت فرمایا کریں، سنا کریں۔ حضور سنتے، سماعت فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خود تو حفظ ہے، اب ہوتا کیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں یاد کرانا ہوتا سرکار بلاتے، کسی کو 4 آیات یاد فرماتے، کسی کو 10 آیات یاد کرواتے، پھر اس کے بعد 4 آیات اگر یاد کروائی ہیں تو اگلی آیات یاد کروانے سے پہلے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی تفسیر پڑھاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا حفظ قرآن نہیں، یعنی بچے آپ کے حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس کے بعد سکول کے حوالے نہ، میں نے دعا میں عرض کیا کہ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اگلا مرحلہ لازم ہے۔ سرکار ان حفاظ کو بلا کے 4 آیات 6 آیات یاد کرا کے اس کے بعد اگلے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہیں تفسیر پڑھاتے، پھر اگلی آیات یاد کراتے۔ یوں آپ اندازہ فرمائیے کہ جب سارا قرآن نازل ہوا تو اس کے پہلے حافظ قرآن کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً کو کم ہو گئی 60 برس کے قریب تھی، 60 سال تو زائد۔ خلیفہ برحق راشد امیر المؤمنین سیدنا و مولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حافظ قرآن ہیں۔ جب آپ کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس سے کچھ زائد تھی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے نایاب باتیں جڑیاں میں آپ دے سامنے عرض کر رہے ہیں قرآن عزیز سے متعلق۔ اب 2 شاگرد قرآن پڑھنے والے کیسے تھے؟ یہ 2 شاگرد حضور کے سماعت فرمائیں، میں بات مکمل کروں، وغیرہ یہ تو کلام ایسا ہے کہ اگر کوئی پڑھنے کا حق ادا کر دے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جو انعام عطا فرماتا ہے نگاہ کا یہاں سے جو مہربانی ہوتی ہے وہ تو اس کے برابر تو شے ہی کوئی نہیں۔ حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت مجھے یاد آگے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ صحابی خالی سورہ بقرہ شریف زبانی کتابی صورت میں نہیں تھا، یاد کرائی ہوئی تھی نا سرکار نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حفظ کرا دی، اپنے گھر میں تھے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہے، تو دیکھا کہ میرا بیٹا پاس ہے، یحییٰ نام تھا، بیٹا پاس ہے، تو اچانک جو ہے نا گھوڑا بے قابو ہو گیا، اس نے اچھلنا شروع کر دی۔ آپ کو ڈر آیا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے تو تلاوت بند کر دی، موقوف کی اور بیٹے کو اٹھا لیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تلاوت شروع کرتے گھوڑا بے قابو ہو جاتا، تلاوت چھوڑتے تو وہ بھی آرام میں آ جاتا اور مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ بہرحال 3 مرتبہ جب یہ منظر آپ نے دیکھا کہ تلاوت کرتا ہوں یہ بے قابو ہو جاتا ہے اور چھوڑتا ہوں موقوف کرتا ہوں تو آرام میں آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کے بعد پھر تلاوت نہ فرمائی۔ 3 مرتبہ کے بعد فرماتے میں ہمیں آسمان وال نظر چاہیے تھے، دیکھا تھے این لگا جی میں آسمان تے تمبو لگا پیا، شامیانہ ٹینٹ لگا ہوا،
اور اس میں لالٹین چل رہے ہیں، فانوس چل رہے ہیں، دیے جو ہیں وہ منور ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہا عجیب منظر ہے، چلو سویرے مالکہ نال گل کریں گے، پتہ چل جائے گا بھئی کیا ہے۔ سو فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں ادا کی۔ یہ تلاوت کرنے والوں کا حال ہے، حافظ قرآن کی بات اب نہیں کر رہا، صرف تلاوت کرنے والے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس نگاہ سے محروم ہے تو لفظ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا وہ اثر نہیں عطا فرماتا جو اس کلام کی وجہ سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھیے گا ذرا۔ سو فجر کی نماز حضور کی امامت میں ادا کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات یہ منظر پیش آیا، پڑھتا تھا گھوڑا بے قابو ہو جاتا تھا، بچے کی حفاظت کے لیے چھوڑتا تو گھوڑا بھی آرام میں آ جاتا، سورہ بقرہ شریف پڑھ رہا تھا، اور آخر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر کو جیسے شامیانہ لگا ہے اور اس میں دیے جل رہے ہیں۔ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمایا اقرأ یا ابن حدیر، اقرأ یا ابن حدیر، اے ابن حدیر پڑھتے رہتے، اے ابن حدیر پڑھتے رہتے، اس لیے کہ وہ منظر جو تم نے دیکھا تھا نہ وہ شامیانہ تھا نہ وہ دیے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے وہ فرشتے تھے جو رب سے اجازت لے کر کے ابن حدیر زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، مالک اگر تو اجازت دے تو ہم زمین کے قریب جا کر ابن حدیر سے ذرا قرآن نہ سنائیں اس کے منہ سے۔